سب سے مشہور درود شریف اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، یہ درود شریف ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں۔ رمضان کا وقت صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں ہوتا، یہ دعاؤں کی قبولیت کا سب سے خوبصورت لمحہ ہوتا ہے، اور اس لمحے میں اگر زبان پر درود شریف ہو تو اس کا اثر اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ افطار کا وقت جو ہوتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت ضائع نہیں جاتی، رد نہیں ہوتی، یعنی یہ وہ لمحہ ہے جب آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور جب دعا سے پہلے درود شریف پڑھا جاتا ہے تب دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے، دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے، اور تب تک لٹکتی رہتی ہے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ درود شریف دعا کو عرش تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ درود شریف ایک نور ہے۔ جب آپ افطار سے پہلے درود شریف پڑھتے ہو، دل صاف ہوتا ہے، دعا میں خلوص آتا ہے اور گناہ معاف ہونے کا سبب بنتا ہے، اور سب سے بڑی بات، اللہ خود اپنے نبی پر رحمت بھیجتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود شریف بھیجتے ہیں۔ افطار سے پہلے درود شریف پڑھنے کا چھپا ہوا راز ہے۔ روزہ آپ کو صبر سکھاتا ہے، درود آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتا ہے، دعا آپ کو اللہ سے ملاتی ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہو جاتی ہے تو انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے، اور اسے صرف لفظ مت سمجھو، کیونکہ یہ روحانی کنیکشن ہوتا ہے۔ عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ افطار سے 5 منٹ پہلے 11 مرتبہ یا 33 مرتبہ درود شریف پڑھو، پھر دل سے اپنی دعا مانگو۔ اس کے بعد افطار کی دعا پڑھو، جو افطار کی دعا ہوتی ہے وہ پڑھو۔ آپ محسوس کریں گے کہ دل ہلکا ہو گیا اور دعا میں عجیب سکون ہے۔ ذرا سوچو، جب آپ بھوک اور پیاس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہو تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا، اور شاید اسی لمحے میں آپ کی کوئی پرانی دعا قبول ہو جائے۔ افطار سے پہلے درود شریف بھیجنا یہ ایک راز کی بات ہے۔ ذرا سوچئے، دن بھر آپ نے پانی کا ایک قطرہ تک نہیں پیا، پیٹ بھوکا ہے، ہونٹ سوکھ چکے ہیں، گھر میں دسترخوان سج چکا ہے، بہت ہی بڑھیا خوشبو آ رہی ہے، مگر آپ رک گئے۔ آپ نے کھجور ہاتھ میں لینے سے پہلے اپنی زبان کو یہ الفاظ دے دیے، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ تو یہ محبت کا اظہار ہے، یہ صرف لفظ نہیں ہے۔ اور یہ محبت کس سے ہے؟ یہ محبت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ روزہ آپ کو دنیا سے دور کرتا ہے، درود شریف آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرتا ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے ہو تو پھر تو اللہ کے اور بھی قریب ہو جاتے ہو۔ علماء کہتے ہیں، جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اس کے غم دور کر دیے جاتے ہیں۔ تو سوچئے نا، افطار کے وقت جب دعا ویسے ہی قبول ہو جاتی ہے تو اگر اس میں درود شریف بھی شامل ہو جائے تو رحمت کا کیا عالم ہوگا۔ درود شریف جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، ایک مرتبہ درود بھیجنے پر اللہ 10 رحمت نازل کرتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے صرف 11 مرتبہ درود پڑھا تو سوچئے تو کتنی رحمت برسی ہوگی، کتنے گناہ معاف ہوئے ہوگے۔ اور شاید یہ بات آپ کو پتہ ہی نہ ہو، افطار کے لمحے کی تاثیر ہے، اذان ہونے والی ہے، بچے انتظار کر رہے ہیں، گھر والے دسترخوان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، مگر آپ آنکھیں بند کر کے درود پڑھ رہے ہو۔ اس وقت فرشتے آپ کی آواز سن رہے ہوتے ہیں اور آپ کا نام عرش تک لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ کیا پتہ اسی لمحے آپ کی تقدیر کا کوئی پنہ بدل جائے۔ ہم اکثر افطار سے پہلے یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی لک صمت، لیکن اگر اس سے پہلے درود شامل کر لو تو پھر آپ اپنی دعا کو سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تک بھیجتے ہو۔
یہ ایک آداب ہے اور اللہ آداب کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آج سے ہی یہ نیت کر لو کہ افطار سے پہلے کم سے کم 33 مرتبہ درود ضرور پڑھوں گی، چاہے کتنی بھی جلدی ہو، چاہے کتنی بھی بھوک لگے، مگر درود شریف نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ کھجور سے پہلے اگر درود آ گیا تو روزہ اور بھی نور سے بھر جائے گا۔